اپنوں کے کچھ شبہات اور اپنوں کے درمیان جو رائج کیے جا رہے ہیں اب اشکالات، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ ایک بات جو ہمارے ہاں اب بڑے تعجب کی بات ہے کہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی اتنی پاک ہستی، اتنی باعفت ہستی، اتنی با کردار با اخلاق ہستی، جو کافروں کو بھی دعائیں دیتی ہیں اور ان کے بابا بھی اسی طریقے سے کافروں پر بھی رحم دل ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ جو فلاں فلاں کو برا بلا کہتے ہیں، فلاں فلاں پر لعنت بھیجتے ہیں اور فلاں فلاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہنم میں جلائے جائیں گے، پروردگار انہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے میدان میں بی بی جنہوں نے بہت سو کو معاف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی معاف کر دیں، اور قیامت کے میدان میں اگر بی بی نے انہیں معاف کر دیا تو پھر آپ کو کیا انجام ہوگا، پھر آپ کو کیا حشر ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں پروردگار جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے اوپر چھوڑ دے گا، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پروردگار بھی معاف فرما دے گا، تو اگر بی بی نے ان کو معاف کر دیا تو پروردگار بھی ممکن ہے معاف فرما دے اور اس کے بعد یہ جنت میں چلے جائیں۔ آپ جو ساری زندگی اور سال ہر سال تک یہی کام کرتے رہے کہ ان پر نفرین کرتے رہے، ان پر لعنت بھیجتے رہے، ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، تو آپ کا انجام کہیں حشر میں کہیں برا نہ ہو جائے، تو ذرا سے احتیاط سے کام لیجئے۔ کیوں کسی کو برا بلا کہتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے اس کا کہنے کا؟ ہو سکتا ہے کہ بی بی قیامت کے میدان میں معاف فرما دیں۔ تو پہلی گزارش تو ان سے یہ ہے کہ شیعہ اس گروہ کا نام ہے جو بی بی کے پیچھے چلتے ہیں، اس گروہ کا نام نہیں ہے جو بی بی سے آگے چلتے ہیں، لہذا اگر بی بی نے معاف فرما دیا تو ہم بھی معاف کر دیں گے، لیکن ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں اور جو تاریخ کی متواتر روایات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مرتے دم تک ان کے لیے بد دعا کرتی رہیں، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں واللہ لأدعون علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، خدا کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ اپنی ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اور پھر آپ کی صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے کہ فلم تکلمہ، کہ بی بی نے اس سے کلام نہیں کیا حتی ماتت، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ تو یہ تو آپ کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے کہ بی بی نے انہیں مرتے دم تک معاف نہیں فرمایا، بی بی نے مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا، تو بی بی نے زندگی میں تو انہیں معاف نہیں فرمایا، چونکہ معاف بی بی نے نہیں فرمایا ہے، بد دعا کرتی رہی ہیں، ان پر نفرین اور لعنت بھیجتی رہی ہیں، تو ہم بھی بی بی کے پیروکار ہیں، ہم بھی وہی کام کریں گے۔ قیامت کا میدان ہوگا، اس کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں کہ جب بی بی تشریف لائیں گی تو سب سے پہلے مقدمہ جو قائم ہوگا وہ حضرت محسن علیہ السلام کا قائم ہوگا، لہذا قیامت کے میدان میں بھی معاف نہیں فرمانے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے معاف فرما دیں، تو ہم بی بی کے پیروکار ہیں، بی بی لعنت بھیجیں گی تو ہم بھی لعنت بھیجیں گے، بی بی معاف فرما دے گی تو ہم بھی معاف فرما دیں گے، ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہم ان سے قدم آگے نہیں بڑھاتے، تو ان کے پیروکار ہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے کام لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں مشکل پیدا ہو جائے، کیوں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ پھر ذرا آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے اور قرآن کریم سے وہ جتنی آیات جو لعنت کے بارے میں آئی ہے اسے قرآن سے نکال دیجئے۔ قرآن ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ کافروں پر لعنت ہو، کاذبین پر لعنت ہو، منافقین پر لعنت ہو، اس قدر بار بار قرآن کریم نے لعنت کا ذکر کیا ہے، دسیوں آیتیں قرآن کریم میں لعنت کے حوالے سے موجود ہے، نکال دیجئے ان آیت کو، ہم تو قرآن کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے لعنت بھیجیے، لیکن جس طریقے سے قرآن کریم نے نام نہیں لیا ہے اس طریقے سے آپ بھی نام نہیں لیجئے۔ اچھا، اب اس ماحول کی بات نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ابھی گفتگو آگے بڑھے گی تو اس ماحول کی بات ہوگی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے مخاطبین کون ہیں، مخاطب الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ جو مجمع آیا ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ کس سوچ کے ساتھ، کس نظریے، کس عقیدے کے ساتھ آ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو میں کسی اور مجمع میں جا کر بیان نہیں کر سکتا، کچھ باتیں ہیں جو نجی محفل میں بیان نہیں ہو سکتی، کچھ باتیں ہیں جو دشمنوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، تو ہر جگہ پر الگ الگ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے عقیدوں کو تو صحیح کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے کہ تنہائی میں اگر انسان کہتا ہے کسی کے بارے میں تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں نام ذکر نہیں ہوا ہے کہ فلاں پر لعنت نہیں بھیجی جائے گی، اس لیے ہم بھی نام لے کے لعنت نہیں بھیج سکتے ہیں تنہائی کے اندر بھی،
تو پھر میرا ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن میں نام لے کر سلام بھی ذکر نہیں ہوا ہے میرے ساتھ؟ اگر لعنت نام لے کر نہیں آئی ہے تو سلام بھی جب بھیجا گیا ہے تو نام لے کر نہیں آیا ہے. لیکن جب آپ پہنچتے ہیں مولا حسین کے روزے پر تو نام لے کے سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. آپ مولا علی کے روزے پر پہنچتے ہیں, نام لے کے سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا امیر المومنین. آپ مشہد پہنچتے ہیں, نام لے کے سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ. وہاں پر نام لے کے سلام کرتے ہیں. قرآن میں دکھائیے نام کہاں پر موجود ہے؟ کہا قرآن میں صفات موجود ہیں اور ان صفات پر صرف یہی ہستیاں پوری اترتی ہیں, لہٰذا ان پر سلام ہے. ہم نے کہا کہ اگر صفات قرآن بیان کر رہا ہے اور اس پر یہ ہستیاں پوری اترتی ہے تو سلام ہے, تو پھر صفات قرآن دوسرے مقام پر بھی بیان کر رہا ہے اور انہی صفات پر یہ منافق پورے اترتے ہیں, لہٰذا ان پر لعنت ہو. اور پھر اگر نام پر بھی اعتراض ہو کسی کو تو قرآن نے ایک مثال یہ بھی بیان کر دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن وہاں پر بھی صفات بیان کر دیتا, کہا نہیں یہاں پر نام بھی بیان کرنا ضروری ہے. کہیں یہ قانون ہی لوگ نہ بنا لے قرآن کو دیکھ کر کہ قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے نام لینا. نہیں, قرآن نام بھی لیتا ہے, صفات بھی بیان کرتا ہے, موقع مناسبت دیکھتا ہے. کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نام لے کر لعنت بھیجی جاتی ہے, کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نام لیے بغیر لعنت بھیجی جاتی ہے.